اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ العظیم۔ اس وقت پوری عالم انسانیت اللہ رب العزت کی طرف سے اس وبا آزمائش کے اندر مبتلا ہے، اور یہ جو کچھ ہوا ہے اگر ہم اپنے اعمالوں پہ غور کریں تو ہمارے اعمالوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد میں نے تیرے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلی کئی ایسی قومیں جنہوں نے اللہ اور وقت کے پیغمبر کے حکم کی جب نافرمانی کی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان پہ طرح طرح کی آزمائشیں عذاب بن کے آئیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام میں طاعون کی بیماری ہے۔ اس وقت شام کے مسلمانوں کی تعداد 36,000 تھی اور بڑے بڑے صحابہ اس طاعون کی بیماری میں شہید ہوئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، اور حضرت حارث کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ شریف سے ان کے ساتھ 70 صحابہ گئے اور 70 میں سے کوئی بھی نہیں بچا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے 40 آدمی اس میں شہید ہوئے۔ اور جب یہ پیغام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھول گئے۔ ایسے موقع پہ سب سے پہلے تم احتیاط کرو اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرو، یعنی توبہ استغفار کرو، اور پھر صدقہ کرو۔ حتیٰ کہ شام کی 36,000 کی تعداد میں سے صرف 5,000 بچے۔ لہٰذا یہ ایسی بیماریاں پہلے صحابہ کرام پہ بھی آئیں، اور صحابہ کیسا ایمان ان کا، اور صحابی پھر مقام ان کا، اور ایسی وبائیں آزمائشیں اللہ کی طرف سے مسلمانوں پہ آزمائش بن کے آتی ہیں اور کافروں پہ عذاب بن کے آتی ہیں۔ تو ایسے موقع پہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں ایسی بیماری پھیل جائے وہاں کے لوگ باہر نہ نکلیں اور باہر کے وہاں نہ آئیں، اور احتیاط ضروری ہے۔ اس وقت اس چیز کا مذاق بنایا جا رہا ہے، لہٰذا ہمارے علماء کرام کا اسلام کی روح سے متفق کا فیصلہ ہے۔ جو مسجدوں کا اس وقت اعلان ہوا، عبادات کا اعلان ہوا، تو اس میں احتیاط ہے، تو احتیاط کرنی ضروری ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے میرے بندے، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو ہم احتیاط بھی کریں اور ساتھ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور توبہ استغفار کریں، اور ہو سکے سورہ نور، سورہ کاف، آیت کریمہ اور دعائیں اس کی مختلف جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں ان کی کثرت سے آپ ورد کرنا شروع کریں، اور خاص طور پہ اپنا رجوع اللہ کی طرف کریں۔ اور اس وقت بھی اگر جو کوئی بیچارہ دور ہے اللہ کی رحمت سے، اور اس وقت بھی اگر کوئی ہماری طرح گناہوں میں مبتلا ہے، پوری دنیا پہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، اور سب کے لیے دعا کرنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے دعا کرنی ہے، اور کوشش کریں ہر وقت توبہ استغفار ذکر اذکار میں اپنا وقت گزاریں، خاص طور پہ وضو کریں خاص طور پہ، اور استغفار کرتے رہیں تاکہ ہر وقت ہم اللہ کی یاد میں رہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے آ جائے وبا تو کم از کم ہم ایمان کی حالت میں تو لوٹیں، لیکن ایسے موقع پہ اللہ پاک نے ہمیں ایک راستہ بتایا، وہ کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے بندے، اگر شفا تجھے ضرورت ہے تو اپنا رخ قرآن کی طرف موڑ، اور جب ہم اپنا رخ اس طرف موڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ پاک ساری عالم انسانیت پہ رحم اور کرم نوازی والا معاملہ فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس وقت دنیا میں 2 گناہ سر عام ہونا شروع ہوں گے، اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے مد مقابل اللہ کی طرف سے 2 ناراضگیاں سر عام ہوں گی۔ نمبر 1، جب بے حیائی علانیہ طور پہ ہونا شروع ہو،
اس وقت اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں پر طاعون جیسی بیماریاں آئیں گی۔ نمبر 2، جس وقت ظلم عام ہوگا اس وقت اللہ کی طرف سے حادثات کی موتیں کثرت سے ہوں گی، اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں سر عام ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہلے جس قوم پہ جب بھی اللہ کی طرف سے ناراضگی آئی تو سبب جو بنا وہ بے حیائی بنی۔ تو اس وقت ہم دیکھیں کہ یہ چیز عروج پر ہے۔